اونچی آواز میں بات کرنا کس سے مشابہت کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کہانی کو اینڈ تک دیکھیے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک پرانے خوبصورت گھر میں دو بھائی رہتے تھے، حسن اور حسین۔ وہ دونوں ہمیشہ اونچی آواز میں بولتے تھے، چاہے وہ خوش ہیں، ناراض ہیں، محض بات چیت کر رہے ہوں تب بھی انہوں نے اونچی آواز میں بات کرنی ہے۔ ان کی ماں مسز فاطمہ بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے آہستہ اور نرمی سے بات کریں، لیکن حسن اور حسین کبھی نہیں سنتے تھے۔ وہ سمجھے تھے کہ اونچی آواز میں بولنا ہی بہتر ہے۔ ایک دن مسز فاطمہ نے ایک نیا طریقہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے پیارے بچوں، آج میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ مسز فاطمہ نے کہانی شروع کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ بھی ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے مسجد میں اذان دینے کی ذمہ داری دی۔ احمد نے پہلی بار اپنی آواز کو نرمی سے استعمال کیا اور لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا۔ جب احمد نے اذان دی تو سب لوگ اس کی خوبصورت اور نرمی بھری آواز سن کر مسجد کی طرف آنے لگے۔ اس کے بعد احمد نے تلاوت کرنا شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی نرم اور خوبصورت آواز نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ وہ سب حیران تھے کہ احمد کی آواز میں کتنی مٹھاس ہے۔ حسن اور حسین نے کہانی سنی تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا ہم بھی اذان اور تلاوت کر سکتے ہیں؟ مسز فاطمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بالکل، لیکن یاد رکھو اذان اور تلاوت کے لیے تمہیں اپنی آواز کو نرمی اور مٹھاس سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگلے دن حسن اور حسین نے مسجد کے امام سے بات کی اور انہیں اپنی ماں کی کہانی سنائی۔ امام صاحب نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اذان اور تلاوت کی تربیت دینے کا وعدہ کیا۔ حسن نے پہلی بار اذان دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کی نرمی بھری آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ حسین نے تلاوت کی اور اس کی خوبصورت تلاوت نے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ان دنوں ان دونوں کی نرمی اور مٹھاس سے بھری آواز نے سب کو متاثر کیا۔ جب حسن اور حسین گھر واپس آئے تو وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور کہا، امی، ہمیں آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ نرمی اور مٹھاس سے بات کرنا واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد حسن اور حسین نے اپنی ماں کی بات مان لی اور ہمیشہ نرمی اور مٹھاس سے بات کی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خوبصورت آواز وہی ہوتی ہے جو نرمی سے ہو اور مٹھاس سے ہو۔